بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تسبیح سب نبیوں کی لاڈلی ہے۔ جو اس تسبیح کو ایک بار پڑھتا ہے اللہ اس کی ایک نہیں 1000 حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے ناظرین، ہر دوا، ہر بیماری، ہر تنگی کا علاج کسی نہ کسی ذکر میں، کسی تسبیح میں لازمی موجود ہوتا ہے۔ ہماری آج کی تسبیح بھی ایک ایسی پیاری تسبیح ہے کہ جس میں انسان کی خواہشات، اس کی حاجات اور اس کی تکمیل موجود ہے۔ یہ تسبیح سب نبیوں کی لاڈلی تسبیح ہے۔ یہ الفاظ نہ صرف زمین پر کہے جاتے ہیں بلکہ آسمانوں میں فرشتے، انبیاء اور مقربین بارگاہ الہی کی زبان پر بھی یہ کلمات جاری رہتے ہیں۔ یہی وہ تسبیح ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو عطا فرمایا اور سب انبیاء کرام نے اس ذکر سے اللہ کو پکارا، اس کی رحمت جذب کیا اور اپنی امتوں کو بھی یہی تلقین کی۔ اگر ہم تاریخ کے صفحات کو لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کرام نے اس تسبیح کے ذریعے اپنے رب کو راضی کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنائی تو یہی کلمات زبان پر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو یہی کلمات ان کی حفاظت کا حصار بنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ظلم سے بچنے کے لیے اللہ کی توحید کو پکارا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کلمے کے ذریعے بیماروں کو شفا دی، اونٹوں کو زندہ کیا۔ تو ناظرین محترم، ان نبیوں کی پیاری اور لاڈلی تسبیح کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، کہ جس کے پڑھنے سے انسان کی ایک نہیں بلکہ 1000 حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر نظر ڈالتے ہیں تو آپ کی دعوت دین کی بنیاد بھی اس تسبیح پر رکھی گئی۔ یہ وہ عظیم کلمہ ہے جس نے کفر و شرک کی تاریکی کو چیر کر ایمان کی روشنی پھیلائی۔ یہی کلمہ تھا جس کی صدائیں مکہ کی گلیوں میں گونجتی تھیں۔ یہی کلمہ تھا جس پر صحابہ کرام نے اپنی جانیں قربان کی۔ حضرت بلال کی اذیتیں، حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانیاں، حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادتیں سب اس تسبیح کے سبب تھیں۔ ناظرین، دنیا کے اندر جتنے بھی انقلابات آئے، جتنی بھی اصلاحی تحریکیں برپا ہوئیں، ان میں سب سے زیادہ کامیاب اور پائیدار انقلاب ہوتا جو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لایا۔ یہ انقلاب محض حکومت یا معاشرتی تبدیلی کا انقلاب نہیں تھا، بلکہ یہ دلوں کا انقلاب، اخلاق کا انقلاب، عقیدے کا انقلاب اور انسانیت کو حیوانیت سے نکال کر رب کی طرف لوٹانے کا انقلاب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن حالات میں دین اسلام کی دعوت کا آغاز فرمایا، وہ معاشرہ عقیدوں میں بگڑا ہوا، رسم و رواج میں الجھا ہوا، اخلاقی ہستی میں گرا ہوا، ظلم و جبر سے آلودہ تھا۔ ایسے ماحول میں جب ہر طرف شرک و ظلم، ناحق خون ریزی، زنا، سود، ظلم کا بازار گرم تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا پہلا اور بنیادی پیغام توحید کا۔ آپ نے سب سے پہلے جس بات کی طرف لوگوں کو بلایا وہ یہ تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کلمہ اس پورے باطل نظام کے خلاف ایک اعلان جنگ تھا جس پر عرب معاشرہ قائم تھا، کیونکہ وہ تو بتوں کو پوجتے تھے، ان کی رسومات اور معاشرت بت پرستی پر مبنی تھی۔ توحید کا پیغام صرف ایک نظریہ نہیں تھا بلکہ وہ پورے معاشرے کو بدلنے کی تحریک تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی دعوت کے آغاز سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں کو دعوت دی۔ آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ
حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی طرف بلایا۔ یہ سب اسلام قبول کر گئے اور یوں دعوت دین کا پہلا قافلہ تیار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا 3 سال تک دین کی دعوت کو خفیہ رکھا۔ یہ وہ وقت تھا جب مکہ کے مشرکین کا ظلم و جبر عروج پر تھا اور ایک نئی دعوت کو برداشت کرنا ان کے لیے ناقابل قبول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو انفرادی طور پر بلایا اور دارالارقم کو مرکز بنایا۔ وہاں بیٹھ کر قرآن پڑھایا، ایمان کی باتیں کی اور صحابہ کی تربیت کی۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر قریش کے تمام سرداروں کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ سب نے کہا ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں پایا۔ آپ نے فرمایا تو میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ ایک سخت دن آنے والا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی۔ قریش چونک گئے۔ سب سے پہلے ابو لہب نے مخالفت کی اور کہا تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا اس لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ اس پر سورۃ لہب نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دین کی دعوت کھلم کھلا دینا شروع کی تو مشرکین مکہ آپ کے سخت مخالف ہو گئے۔ آپ اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن کسی نے صف کا دامن نہ چھوڑا۔ مشرکین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساحر، مجنوں، شاعر، کہانت کرنے والے جیسے القابات سے پکارنے لگے۔ ان کے سردار کہتے ہیں یہ کیا باتیں کرتا ہے؟ کیا معبود صرف ایک ہے؟ یہ تو تعجب کی بات ہے۔ بنی ہاشم کا 3 سالہ مقاتیہ شیب ابی طالب، جس میں کھانے پینے کی اشیاء بند کر دی گئیں، بچوں کے رونے کی آوازیں مکہ میں سنائی دیتی، یہاں تک کہ درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم ریت پر لٹا کر سینے پر پتھر رکھے گئے اور کہا گیا لات و عزا کو پکارو، لیکن بلال کہتے ہیں احد احد۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ پر دہکتے کولے رکھے گئے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذیت دی گئی، یہاں تک کہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی پہلی شہیدہ بنی۔ جب مکہ میں زمین تنگ ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لے گئے کہ شاید وہ لوگ دین حق کو قبول کریں، لیکن وہاں کے سرداروں نے مذاق اڑایا اور عوام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسانے کو کہا، یہاں تک کہ آپ کے جسم مبارک سے خون بہنے لگا۔ آپ نے اس دکھ کی گھڑی میں بھی بد دعا نہیں کی، بلکہ فرمایا اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے جب مکہ میں ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ مشرکین نے قتل کا منصوبہ بنایا، لیکن اللہ نے حفاظت فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے اندھیرے میں روانہ ہوئے۔ غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطمینان، یہ واقعہ ہمارے لیے صبر اور توکل کی عظیم مثال ہے۔ آخرکار وہ دن آ پہنچا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ میں فاتحہ بن کر داخل ہوئے۔ یہ وہی مکہ تھا جہاں آپ پر سب سے زیادہ ظلم ہوئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدلہ لینے کے بجائے سب کو معاف کر دیا اور فرمایا آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق، اور یہی تسبیح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی اصل روح تھی۔ اس تسبیح کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ آل پر ظلم و ستم کے انتخاب کر دی گئی، لیکن نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تسبیح کو چھوڑا، نہ ہی دعوت حق کو چھوڑا، اور نہ ہی آپ کے صحابہ اور اہل بیت نے اس تسبیح کو چھوڑا۔ اس تسبیح کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہر آزمائش میں ثابت قدم رکھا
اور آپ کی ہر خواہش کا احترام کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے مقدس حق میں کامیاب رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقصد حق اور دعوت دین کی بنیاد یہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور آج کے بابرکت تسبیح کہ جس کے پڑھنے سے انسان کو ہر میدان میں کامیابی حاصل ہوتی ہے، اس کی ایک نہیں بلکہ 1000 خواہشات اس کی حاجات پوری ہوتی ہیں۔ اس تسبیح کی فضیلت کے بارے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل ذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ مسند احمد ترمذی۔ اس طرح ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، اگر تو میرے سامنے زمین کے برابر گناہ لے آئے اور مجھے اس حال میں پائے کہ تو لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو میں بھی تجھے معافی کے پہاڑ عطا کر دوں گا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے جو دعا پڑھی وہ توحید پر مبنی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ظالموں میں سے تھا۔ اس ذکر نے انہیں اندھیرے سے نکالا، مچھلی کے پیٹ سے نکالا اور اللہ کی رحمت کے سمندر میں پہنچا دیا۔ جنگ بدر اور لا الہ الا اللہ۔ جب جنگ بدر کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اخلاق سے لا الہ الا اللہ کہے گا، اللہ اس کے ذریعے لشکر کے فرشتے بھیج دے گا۔ اور وہی ہوا۔ بدر کے میدان میں فرشتے اترے، مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایمان۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلے اس کلمے پر ایمان لائیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا اور فوراً کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ان کا ایمان، ایثار، قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب یہ تسبیح دل سے نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو دنیا و آخرت کی تمام نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اسلام کی ابتدا میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن غلاموں کو آزاد کیا وہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کے سبب ظلم کا شکار تھے۔ انہوں نے صرف اس تسبیح کی محبت میں اپنی ساری دولت قربان کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا محور صرف توحید، عبادت اور اخلاقی تربیت نہیں تھا، بلکہ اس میں صبر و استقامت، رحمت، عدل، برداشت اور اخلاق جیسی اعلیٰ صفات بھی شامل تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ دین کی راہ میں مشکلات آتی ہیں، دل دکھتے ہیں، راستے بند ہوتے ہیں، لیکن صبر، یقین اور اللہ سے تعلق قائم رکھو تو وہی راستے کھلتے ہیں، وہی دشمن دوست بن جاتے ہیں، اندھیرے اجالوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد سب سے بلند مقام پر شمار کیا۔ آپ کا رعب ایسا تھا کہ شیطان بھی آپ کے سائے سے ڈرتا تھا۔ عقل میں بے مثال تھے، رعایا کا دکھ کو اندر سے ہلا دیتا تھا۔ جب آپ خلیفہ بنے تو راتوں کو مدینہ کی گلیوں میں گشت کرتے ہیں تاکہ کسی مظلوم کی آہ آپ کی عدالت تک پہنچے سے پہلے آسمان تک نہ چلی جائے۔ ایک رات کا واقعہ ہے جب ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی، چاندنی اپنے نور سے مدینہ کی کوچوں کو روشن کر رہی تھی، لوگ اپنے گھروں میں سوئے ہوئے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا اپنے خادم کے ساتھ ایک چادر اوڑھ کر گلیوں میں چل رہے تھے۔ اچانک آپ کی نظر ایک چھوٹے سے گھر پر پڑی جہاں سے دھیمی آواز میں کوئی عورت اپنے بیٹوں کو سمجھا رہی تھی، اے میرے بیٹے، رات کی تاریکی تجھے دھوکہ نہ دے، یہ مت سمجھ کہ کوئی دیکھ نہیں رہا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ ذات جو اندھیرے میں کہی گئی ہر سرگوشی کو سن لیتی ہے، وہ تمہارے دل کا حال جانتی ہے، تو جس گناہ کے ارادے سے نکلا ہے رک جا، توبہ کر لے، اللہ سے ڈر، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اس کے غضب سے
وہی بچے گا جو رات کو بھی اپنے دل کو پاک رکھے۔ اس ماں کی باتوں میں ایک درد تھا، ایک تڑپ تھی جو ایک ماں ہی اپنے بیٹے کے لیے محسوس کرتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے، ان کے قدم ساکت ہو گئے، اس آواز کو غور سے سننے لگے، دل پر عجیب اثر تھا۔ پھر وہی گھر سے ایک نوجوان کی چیخ کی آواز آئی جو کہہ رہا تھا، یا اللہ میں بہت تھک چکا ہوں، گناہ میرے جسم میں رچ بس گئے ہیں، لیکن میں تیرے در پر لوٹ آیا ہوں۔ میرے دل نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب کبھی تیرے خلاف نہ جاؤں گا، میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں، مجھے قبول فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب کچھ ایک درخت کے پیچھے سن رہے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ وہ جو دن میں سخت ہوتے تھے، رات کو اللہ کے بندوں پر ایسے رو پڑتے ہیں جیسے بچہ ماں کی گود میں روتا ہے۔ اگلی صبح آپ نے اس نوجوان کو دربار میں بلایا اور نرمی سے فرمایا، اے نوجوان، رات کی سعادت مجھے یاد ہے جب تو نے توبہ کی تھی، بتا تیری توبہ کتنی سچی تھی۔ نوجوان کا چہرہ زرد ہو گیا، آنکھوں میں ندامت تھی، وہ کچھ بھی نہ بول سکا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، جا بیٹا، تو وہ خوش نصیب ہے جسے اللہ نے رات کے اندھیرے میں قبول کر لیا ہے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے وہ لمحہ دیکھا ہے جب ایک ماں کی دعا اور ایک بیٹے کی تو یہ توبہ نے آسمان کے دروازے کھول دیے تھے اور اللہ کی رحمت نازل ہو رہی تھی۔ پھر آپ نے صحابہ کو بلا کر فرمایا، لوگوں سن لو، یہ نوجوان کل تک گناہ میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن آج اللہ کا ولی بن کر میرے سامنے کھڑا ہے۔ مجھے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یاد آ رہا ہے، جب بندہ دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس سے ایسے راضی ہو جاتا ہے جیسے ماں اپنے کھوئے ہوئے بچے کو پا کر خوش ہو جاتی ہے۔ تم لوگوں کی شکلیں نہ دیکھو، تم دل کی حالت کو نہ جانتے ہو۔ اللہ نے جسے معاف کر دیا ہو تمہیں اس سے ماضی کو نہیں، کیونکہ رب تعالی جب گناہ چھپا دے تو بندے کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ وہ نوجوان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کے آنسوں نے اس کے دل کی میل صاف کر دی اور وہ اس دن کے بعد راتوں کو سجدوں میں روتا اور دن میں روزہ رکھتا۔ لوگ اسے متقی کہہ دیں لیکن وہ کہتا، میں گنہگار ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کا رحیم ہونا ہی میری امید ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی مثال باقی جوانوں کو دی اور فرمایا، اگر کوئی گناہ سے پلٹ آئے تو ہم اسے گلے لگائیں گے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک لمحے کے لیے بھی دل سے اللہ سے رجوع کرے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے اور جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کے عمل کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ برکت تسبیح کب، کہاں، کیسے، کتنی تعداد میں پڑھنی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں کی لاڈلی تسبیح ہے اور جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ انسان کی ایک نہیں بلکہ 1000 حاجتیں پوری فرما دیتا ہے، اس پر خاص کرم فضل نازل فرماتا ہے، اس کو ہر مقصد میں کامیابی عطا فرماتا ہے، کیونکہ یہ تسبیح اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتی ہے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اے انسان، اگر تو زمین سے آسمان تک گناہ میرے پاس لے کر آ، بشرط یہ کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، تو میں تجھے بخش دوں گا۔ تو ناظرین محترم، آپ اس تسبیح کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، اس میں وقت کی کوئی بھی قید نہیں، جگہ کی کوئی بھی قید نہیں، آپ کو جب جہاں
جیسے وقت مل جائے آپ اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اس کو کسی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو یہ افضل عمل ہے۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے کہیں بھی اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ آپ نے باوضو حالت میں اس تسبیح کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ باوضو ہو کر آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ سب سے افضل ذکر یعنی لا الہ الا اللہ اس کی مکمل ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہو تو آپ نے تسبیح کے دانوں پر گن کر پڑھ لینا ہے۔ اگر تسبیح موجود نہ ہو تو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر توجہ اور دھیان کے ساتھ پورے 100 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھ لینا ہے۔ جب آپ نے 99 مرتبہ لا الہ الا اللہ پہلا کلمہ پورا پڑھنا ہے یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب آپ کی مکمل تسبیح پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی ایک بہت ہی پیاری اور مختصر چھوٹی سی سورت پڑھنی ہے یعنی سورۃ الکوثر۔ اس کو آپ نے صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ لینا ہے، اور آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ لا الہ الا اللہ محض ایک ذکر نہیں، یہ نجات کا ذریعہ ہے، رزق کا خزانہ ہے، بیماری کا علاج ہے، دل کا سکون ہے، جہنم سے نجات ہے، جنت کی کنجی ہے۔ اگر آپ اپنی حاجت، دکھ، تکلیف، بیماری یا رکاوٹ کو اللہ کے سامنے رکھنا چاہتی ہیں تو اس ذکر کو پکڑ لیجئے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو تمام انبیاء کرام کی لاڈلی تھی، تو کیا آپ اللہ کے لاڈلے نہیں بننا چاہتے؟ آج بھی جو شخص اس تسبیح کو دل کی سچائی سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی خاص رحمت نازل فرماتا ہے، اس کے تمام چھپے اور ظاہر گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کی حاجتیں پوری کر دیتا ہے، اس کے دل سے غم نکال دیتا ہے اور اسے وہ مقام عطا کرتا ہے جو دنیاوی اسباب سے کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ تسبیح بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، دل سے غم کو چھین لیتی ہے، رزق میں برکت لاتی ہے، گھر میں سکون پیدا کرتی ہے، دشمنوں کو زیر کرتی ہے، گناہوں کو دھو دیتی ہے، اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ یہ تسبیح وہ ہے جس میں نہ صرف کلمہ توحید ہے بلکہ اللہ کی وحدانیت کا کامل اعلان ہے۔ اس تسبیح میں دل کی پاکیزگی ہے، روح کی تازگی ہے، ایمان کی سلامتی ہے اور نجات کی ضمانت ہے۔ تو وہ تسبیح یہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ صرف کلمہ نہیں ہے، یہ اللہ کا راز ہے، یہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے، یہ تمام نبیوں کا پیغام ہے، یہ ہماری کامیابی کی چابی ہے۔ یہ تسبیح اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنے والا بندہ اللہ کے بے حد قریب رہتا ہے۔ اس ذکر کو اپنی زبان پر جاری رکھیں، چلتے پھرتے اس ذکر کو پڑھیں۔ اس تسبیح کا زیادہ سے زیادہ ورد کرنے پر اللہ تعالیٰ اس انسان کو ایک نہیں بلکہ 1000 حاجتیں پوری فرما دیتا ہے اور اسے اپنے محبوب اور لاڈلے بندے میں شامل کر لیتا ہے، کیونکہ یہ تسبیح تمام نبیوں کی لاڈلی تسبیح ہے۔
دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت اپنے ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔